پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ذکر معراج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب ہیں۔ قرآن پاک میں معراج شریف کا یہ تذکرہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل سے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت میں، اور سورہ والنجم جو 27 پارے کی سورت ہے، اس کی 18 آیتیں جو ابتدائی ہیں، پہلی ہیں، ان میں اللہ پاک نے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 18 آیتیں، 18 آیتیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے وہ معراج کی جو ابتدا ہوئی اس کے حوالے سے ہے، اور سورہ والنجم کی جو آیتیں ہیں وہ معراج پر آپ علیہ السلام کا تشریف لے جانا، پھر اوپر سے اوپر یعنی ترقی پہ ترقی کیے جانا، اور اللہ پاک کا دیدار کرنا، مختلف انعامات کے حوالے سے اس کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ 18 آیتیں ابتدائی یہ معراج کے تذکرے کے اوپر مشتمل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس سے آیت مبارکہ کے اندر کچھ مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں یہ فرمایا لِنُورِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ کیا کیا وہ حکمتیں تھیں معراج کے پیچھے، اور کیا وہ نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں؟ دیکھیں، جو معراج کی حکمتیں ہیں، جس کو ہم فلسفہ معراج بھی کہہ سکتے ہیں کہ معراج کیوں کروائی گئی، ہمارے علماء اہل سنت نے قدیم سے اس موضوع پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروائی گئی۔ ایک تو یہی جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا کہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکت موجود ہے، وہاں تک لے جایا گیا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ تو نشانیاں دکھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ دوسری بڑی خوبصورت حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو کئی مقامات پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان کیا ہے۔ یعنی جب آپ کو کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی، آزمائشیں ہوتی، مصیبتیں پہنچتی، وہ ستاتے اور دل اقدس کو تکلیف پہنچا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی تسکین کا، اس کی تسلی کا سامان فرمایا۔ پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح یہ کفار کر رہے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو ستایا جاتا رہا ہے، اور پھر وہ صبر کرتے رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا معاملہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو تسلی کے سامان اللہ پاک نے فرمائے، لیکن نبوت کا 10واں سال تھا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ کئی صدمات پہنچے، جیسے آپ کی زوجہ مبارکہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہوا، جو ہر غم کے موقع پر آپ کا ساتھ دینے والی تھیں اور پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، یہ قریش جو تھے، بہت زیادہ ستانے لگے، تکلیفیں بہت زیادہ دینے لگے۔ تو اب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل مبارک کی جو تسلی فرمائی، وہ آپ کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرما کر دل مبارک کی تسکین اور اس کی تسلی کا سامان فرمایا کہ کفار بھلے تکلیفیں دیتے رہیں، اذیتیں دیتے رہیں، مشیت باری تعالیٰ اسی طرح ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ساری مخلوق میں واحد یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کھلی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معراج کا ایک فلسفہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات علماء طائف کا واقعہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی گی بطور تکلیف خاص۔ بہت پہنچی آپ کو اس۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے وہ معراج فرمائی ہے، اور یہ سیر اللہ نے کروائی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر نقص سے وہ پاک ہے رب کے ساتھ۔
تو سیر جو ہے وہ کرائی اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا اعتراض اگر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف یہ کہہ کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایک شخص کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے پھر آگے مکان سے لا مکان کیسے؟ تو ایک مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جو قرآن کی آیت ہی پڑھے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. سبحان اللہ. یہ معراج کے جو حصے ہیں یہ قرآن مسجد اقصیٰ تک بیان فرما رہے ہیں. اس کے آگے کا جو معاملات ہیں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، عطا ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، اس کا ایک تذکرہ تو واضح الفاظ کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا ہے. پھر اس کے بعد سورہ والنجم کے اندر اشارتاً یہ ساری باتیں بیان کی گئیں کہ آپ دنا فتد اللہ کے مرتبے طے کرتے ہوئے قاب قوسین کے مرتبے پر پہنچے اور اللہ پاک کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہوئے. اور پھر اس کے علاوہ احادیث صحیحہ کے ذریعے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہیں، اس میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اور وہاں آپ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کیں، اور جنت میں بھی آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے. تو یہ ساری باتیں احادیث مشہورہ کے ذریعے ثابت ہیں، مشہور حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. پھر اس کے بعد دیگر روایتیں احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جانا اور پھر مکان سے لا مکان میں جانا، یعنی ایسی جگہ پر کہ جس کو ہم جانتے ہیں، یعنی جو جگہ ہے ہی نہیں، جو مکان ہے ہی نہیں، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو وہاں اللہ پاک کے دیدار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے. یہ ساری باتیں احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، اور اس میں کئی ایسی جو مشہور حدیثوں سے باقاعدہ ثابت جو آسمانوں پر جانا ہے، جنت میں جانا ہے، انبیاء سے ملاقات، انبیاء سے ملاقات ہے، یہ ساری کی ساری مشہور حدیثیں ہیں. یعنی سیاہ ستہ کی کتابوں میں باقاعدہ یہ موجود ہیں. اور ایسی حدیث کا اور ایسی چیزوں کا انکار کرنے والے کا کیا حکم وہ ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے، بددین ہوتا ہے کہ جو بندہ اس طرح کی احادیث طیبہ کا انکار کرے گا. ظاہر ہے کہ مشہور حدیثیں ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت حدیثیں ہیں، تو اس کا انکار کرنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والا گمراہ بددین شخص ہے. ناظرین، کچھ آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں اور معراج سے متعلق ہی ہیں. دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابات و انعامات کے حوالے سے مشاہدات کیے، تو یہ جو عذابات اور انعامات ہو رہے تھے تو کیا یہ فرضی تھے یا یہ واقعی اس وقت ہو رہے تھے؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. مشاہدات معراج کے اوپر بھی باقاعدہ علماء نے اس کی الگ سے اس کو بیان کیا، اور یہ معراج شریف کا ایک باقاعدہ حصہ ہے کہ یعنی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت، مقام، مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی کئی ایسے پیغامات جن میں بعض عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور بعض ایسے برے اعمال جن پر وعیدوں کو بھی بیان کیا. تو یہ جو انہوں نے پوچھا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ابتدا میں بیان ہوئی کہ ہمارا کام یقین رکھنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایسا ہی ہے. ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عذابات ہونے ہیں یا جو جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے، یہ تو قیامت کے دن ہوگا، تو ابھی سے کیا تھا یہ معاملہ؟ تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ واضح فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعات پہلے سے دکھا دیے گئے. یعنی جو ہونا تھا قیامت میں اور جو ان کے ساتھ معاملات پیش آنے تھے وہ یقینی طور پہ ہونے تھے، گویا کہ ایسا ہے کہ ہو چکے ہیں. جو چیز یقینی طور پہ ہونے والی ہوتی ہے گویا کہ وہ ہو چکی، اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو یہ واقعات چونکہ ہونے والے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دکھا دیے گئے کہ اس طرح کے افراد ہوں گے اور ان کے اوپر یہ عذابات ہوں گے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جنت میں کسی کو دیکھا، خواب کے اندر بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ فلاں جنت کے اندر ہے، یعنی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں اور ان کے واقعات موجود ہیں. تو یہ چیزیں پہلے سے دکھا دی گئیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ یہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ابھی سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے. ہاں، شہداء کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ وہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پپوٹوں کے اندر وہ رہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جنت کی سیر کو چلے جاتے ہیں. باقی یہ کہ
فلاں کو جنت کے اندر دیکھا وہ آگے چل رہے تھے، یا فلاں جنت کے اندر موجود تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ بعد میں ہونے والی یقینی چیزیں ہیں، اس لیے پہلے سے ان کو دکھا دی گئی. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو بیانات سنیں، اس طرح کی جو روایات سنیں ناظرین، اس میں ہمارے لیے بہت پیغام ہے. آخر معراج کا یہ تحفہ نماز ہے، بالکل فرض نماز جس کو ہم ادا کرتے ہیں. اسی طرح وہ کتنے اعمال ہیں جن میں خیانت کے حوالے سے بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا، اور یہ بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا، اور اس پر قرآن پاک میں آیت مبارکہ بھی موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی طرح کے معاملے میں خیانت نہ کرو. اور حدیث پاک میں اپنے کسی کے مال کی، کسی کی امانت کے اندر خیانت کرنے والوں کو منافق کی نشانی فرمایا گیا. یتیم کا مال کھانے والوں کے حوالے سے باقاعدہ حدیث پاک یہ بھی معراج شریف کے ان مشاہدات میں سے ہے کہ جن میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے ہونٹ یہ جیسے اونٹوں کے ہونٹوں سے بڑھ کر ہوں گے، ایسے بڑے بڑے ہوں گے، اور ان ہونٹوں کے ساتھ ان میں کیا ہوگا کہ ان کے پتھر ڈالے جا رہے ہوں گے جو ان کے جسموں سے نکل رہے ہوں گے، یعنی ڈالے جا رہے ہیں اور نکلے جا رہے ہیں. وہ کہا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم کا مال ظلم زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھانے والے تھے. تو اور بھی کئیوں کے ساتھ ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے حوالے سے بھی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے حوالے سے. تو یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے کہ مشاہدات معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو دیکھا اور پھر ان وعیدوں کو بیان کیا. ہمیں ہر آدمی کو، عہد امتی، عہد مسلم، ان تمام چیزوں کو جاننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور اس پر جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہمیں ضرور رکنا بھی چاہیے، اور جن پر عمل کرنے کا کہا ہے ان پر ہم عمل بھی کریں. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں جن کی کھیتی کے اندر بہت فائدہ ہو رہا ہے، ان کی مثال ان صدقہ دینے والوں کے لیے کہا گیا کہ جو گویا کہ ایک صدقہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے صدقوں کو بڑھا کر انہیں ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کھیتی لگاتے ہیں اور ان کی کھیتی میں اس قدر یہ اضافہ بھی ہو گیا. تو اس طرح کے اعمال ہمیں بھی اللہ پاک کرنے کی توفیق دے. مزید کچھ سوالات آپ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سواریوں پر سفر کیا؟ معراج کی رات آپ نے جو سفر کا نام تو براق تو مشہور ہے جس پر ہم ابتدا سے بیان کرتے ہیں، آگے کیا سواریاں تبدیل ہوتی نہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. براق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. پھر اس کے بعد جو آسمانوں پر جانا ہے، اس میں روایات کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر اوپر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل کیا. ٹھیک ہے. ایک میں یہ ہے کہ براق کے ذریعے ہی آسمانوں پر گئے. تیسرا یہ ہے کہ ایک حسین و جمیل انتہا درجے کی سیڑھی یہ لگائی گئی جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا. تو یوں آسمانوں پر جانے کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں. پھر آسمانوں پر جو سفر آپ علیہ السلام طے کرتے رہے تو وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ کرتے رہے، اور جب آپ عرش پر پہنچے پھر وہاں آپ کے لیے رف نامی ایک سواری کا ذکر کیا گیا ہے. یہ کہاں سے آگے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے؟ سدرۃ المنتہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو رف نامی سواری ہے وہ رکھی گئی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا تھا. سبحان اللہ. وہ ایک تخت نما تھا، رف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہوا اور جس پر آپ تشریف فرما ہوئے. کمال ہے ماشاءاللہ. اور مختلف سواریوں کو تقریباً 5 سواریوں کا اس طرح ذکر کیا گیا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترقی فرمائی اور دیدار جو ہے وہ آپ نے کیا. قرآن پاک کے اندر جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پھر قریب اور مزید وہ قرب حاصل کیا اور ایسے جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بنیادی اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یعنی اللہ پاک ہی اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے اور اس نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرمایا ہے. جو ہم اہتمام دیکھتے ہیں معراج کا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا کیا گیا، تو یہ واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اعلیٰ جو آپ سے بڑھ کر ہے اسی سے ہو رہی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جبریل امین علیہ السلام تو خود ہر سال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں تو آیا ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ علماء نے تصریح فرمائی کہ آپ تقریباً 24,000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ آیت مبارکہ نازل اس وقت ہوئی کہ جب جبریل امین کچھ عرصے تک آئے نہیں تھے، حاضر نہیں ہوئے تھے خدمت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ بار بار ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہم آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ جتنا آپ ہم سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہم اس سے زیادہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لیکن ہم آتے آپ کے رب کے حکم سے ہی ہیں۔ تو جبریل امین سے ملاقات واقعی ایک بڑی چیز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین کا ملاقات کرنا جبریل امین کے لیے شرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف ہے وہ اللہ پاک سے ملاقات کا ہے۔ لہذا سورہ والنجم کی جو آیات ہیں اس میں ملاقات کا تذکرہ یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے۔ لہذا قریب ہونا اور دو کمانوں کے مثل قریب ہو جانا یہ سارا متشابہات میں سے ہے کہ اللہ پاک ہے جگہ سے کہ وہ کسی چیز کے قریب ہو یا کوئی اس کے اس انداز میں قریب ہو جیسے ایک مخلوق دوسری مخلوق کے قریب ہوتی ہے۔ اور متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو محکمات ہیں، دوسری وہ کہ جو متشابہات ہیں، جن کا معنی ہمارے سامنے نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک اس کا معنی جانتا ہے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتاتا ہے، اور ان کی بارگاہ سے پھر جس اللہ کے ولی کو چاہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ قربت حاصل ہوئی۔ باقی یہ رہا کہ کس انداز میں حاصل ہوئی تو یہ اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو یہ قربت کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا رہا، بلند ہوتا رہا، بلند ہوتا رہا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک عام جیسے یعنی بلا تشبیہ ہم اس کو کہیں گے جو دو کمانوں کے یا اس کے قریب جو ہے یہ مثالیں ہوتی ہیں، یعنی جب کسی کا بہت زیادہ آپس میں قرب ہو، میل جول ہو، وہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا دوستی یاری محبت آپس میں ایسی ہے تو بولتے بالکل قریبی دوست ہیں۔ تو بلا تشبیہ، ہم تشبیہ نہیں دیں گے یہاں پر کہ اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مسلسل بلند ہوتے گئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت بھی اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ جا سدرۃ المنتہا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، دن الجبار رب العزت فتدلی حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنی، تو یہاں پر جو وہ قاب قوسین ہیں، اور اس حدیث پاک کے مطابق یہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی سے ملاقات کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ تمام کے تمام بنو ہاشم اہل بیت اطہار کا یہ مذہب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ پاک کا دیدار کیا تھا، یعنی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں اللہ پاک کا دیدار تھا۔ اسی طرح حضرت انس اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کا موقف یہی ہے کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ جی مزید کچھ سوالات؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سے امت کو کیا فائدہ ہے؟ جی سبحان اللہ۔ سب سے بڑھ کر تو فائدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات، کوئی مرتبہ، کوئی مقام ان کا حاصل ہو رہا ہے اور کوئی فضیلت ان کو نہیں مل رہی ہے تو اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور ایک مسلمان کو، آپ کے ایک امتی اور آپ کے غلام کو وہ فضیلت بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور فائدہ کیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات بہت ساری بشارتیں دی گئیں، جن میں سے کچھ احادیث طیبہ کے اندر بیان ہوئیں اور کچھ ایسی تھیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی پر از ابتدا تا انتہا، یعنی جو آپ نے زندگی گزاری دنیا کے اندر رہ کر، اور اب جو قبر مبارک کے اندر آپ کی زندگی ہے، اور پھر قیامت کی جو زندگی ہے اس پر آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کے لیے ملے گی۔ ہر وقت ان کے لیے متفکر رہنا، فکر کے اندر رہنا، حزن کے غم کے اندر رہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی صفات میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو معراج کی رات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں امت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہاں یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امت کے لیے آپ نے جہاں نمازوں کا خوبصورت تحفہ حاصل کیا، نمازیں تو فرض ہونی ہی ہونی تھی، ٹھیک ہے، یعنی تو یہ اللہ پاک نے مقرر کرنا تھا، اور یہ نماز ظاہر ہے کہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ پاک اس پر کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا کہ 5 نمازیں ادا کریں۔ ابتدا میں 50 تھیں، پھر مشہور واقعہ ہے کہ کم ہوتی گئیں، 5 ہو گئیں، لیکن حکم یہی ہوا کہ 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ تو یہ امت کو فائدہ ہی تو پہنچا، اور کیا ہوا، معراج پر گئے، اللہ پاک کا دیدار ہوا، 50 نمازیں فرض ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، وہ واپس بھیج رہے ہیں، پھر دوبارہ آ رہے ہیں، وہ واپس جانے کا عرض کر رہے ہیں کہ واپس جائیے۔ تو یہ جو بار بار آنا جانا ہوا، معراج کی رات ہی تو ہوا۔ اگر زمین پر نمازیں فرض ہوتی اور ارشاد ہو جاتا کہ 50 نمازیں پڑھنی ہیں، تو وہاں تو موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، تو پھر کیا ہوتا، 50 نمازیں فرض ہو جاتی، پھر کیسے ادا کرتے؟ تو معراج کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوئی ہیں اور 50 کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد یوں اس امت کی مدد کی ہے، جی، یعنی کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یعنی معراج تو ایسا واقعہ ہے، 2 چیزیں اس میں کہ قرآن کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین معجزہ اور عظیم ترین معجزہ ہے وہ معراج ہے۔ دوسرا یہ کہ معراج یہ ہمارے عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے والا ایک واقعہ ہے کہ ایک مختصر عرصے کے اندر اللہ پاک کسی بھی بندے کو یہ قدرت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت دی، یعنی جو ہوا تھی ان کے لیے مسخر کر دی، تو اب وہ جہاں چاہتے تھے اس ہوا کے ذریعے چلے جاتے تھے، تو معجزہ قدرت کے اندر دیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں دیا گیا کہ وہ براق پر سوار ہوں اور لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچ جائیں۔ تو اللہ پاک جس کو جیسی قدرت عطا فرمانا چاہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، جب تیرا رب عطا کرتا ہے تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی روک ٹوک اس پر نہیں ہوتی۔ تو یہ واضح ہے کہ اللہ پاک جس کو قدرت عطا فرمانا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور معراج کی رات براق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت دینا اور آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں موسیٰ علیہ السلام کا پہلے درمیان کے اندر آنا کہ آپ کثیب احمر کے پاس بیت المقدس کی قریبی جگہ تھی، آپ کی قبر انور تھی، اس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ ہے، نماز ادا کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ حیات انبیاء کے اوپر دلیل ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس کے باوجود صدیاں گزر چکی ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، تو اللہ نے ایک وقت کے اندر ان کو کئی مقامات پہ جانے کی قدرت دی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک قدرت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کہاں سے کہاں کسی بھی وقت کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے واقعات جو ہیں اور بہت سارے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ اس معراج کے واقعے کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف جو ہوئی تھی ظاہری ہوئی تھی یا خواب میں ہوئی تھی؟ ظاہری ہوئی یا خواب میں ہوئی؟ عام طور پہ بس اوقات تو ویسے ہی انکار کر دیا جاتا ہے جنہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ماننا ہی نہیں معراج کو، اور نہ ہو تو پھر آخر میں یہ کر کے لوگوں کو ڈبل مائنڈ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی نیند کا معاملہ تھا، یہ خواب میں تھا۔ ایسا نہیں، اس پر الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے مختلف علماء نے، مدنی چینل پر بھی آپ کا بھی کلپ ہے، مفتی قاسم صاحب کا بھی ہے، میرا اپنا کلپ بھی اس پر چلتا ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے معراج کے سلسلوں کے اندر کہ یہ جو معراج ہے یہ ہرگز ایسا نہیں کہ خواب کے اندر ہے، یہ جسمانی معراج ہے اور اس پہ کئی دلائل موجود ہیں۔ اول تو جو لفظ عبد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، سیر کروائی اس کی۔ تو عبد کا جو لفظ ہے یہ روح پر نہیں بولا جاتا، عبد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب روح اور جسم دونوں ساتھ ہوں، تو اس صورت میں عبد کا لفظ بولا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ خواب کے اندر آپ
مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں پر چلے جائیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے یا جس کو کوئی ایسا کہا جا سکے کہ کوئی بڑی بات ہوئی۔ بندہ خواب میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور کیا سے کیا بن جاتا ہے، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب اتنے اہتمامات ہونا، اور اس کو اللہ پاک اپنی ذات کے لیے سبحان کے لفظ کے ساتھ فرمائے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ایک مختصر حصے کے اندر لے کر گئی، تو اس کو بیان کرنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو سمپل سی بات ہے، کسی کو بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کفار کا اعتراض کرنا، اب کافروں کے سامنے جب بیان کیا گیا، صدیق اکبر نے سب سے پہلے تصدیق کی اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، تو کفار کا پھر اعتراض کیا بنتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ میں نے خواب کے اندر ایسا دیکھا، تو وہ کہتے کہ تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت کے اندر ملاحظہ فرمائی تھیں۔ تو جب ہم عقل کو ایسے معاملات کے اندر دخل دیتے ہیں، اور عقل بھی وہ کہ جو ناقص ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات یہ پیش آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی ہی کی ہم مثال لے لیں۔ اللہ پاک نے سبحان کا لفظ ارشاد فرمایا۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جو عجز، جو کمزوری سے پاک ہے۔ اب وہ جو دور تھا اس میں سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر، اس میں سفر ہوتا تھا کھچروں پر، اس میں سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، لہذا اگر مسجد حرام سے کوئی مسجد اقصی کی طرف جائے گا تو کیا وہ 1 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بالفرض اس زمانے کے اندر یہ کہا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گھنٹے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، تو کیا کفار اس بات کو مانتے؟ اس کو نہیں مانتے۔ لیکن اگر آج کے دور میں یہ بات کہی جائے کہ کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی 3 گھنٹے میں پہنچ گیا، تو کون نہیں مانے گا؟ سب مان جائیں گے، اس لیے کہ باہر جا رہے ہیں، جیٹ طیارے کے ذریعے ہو سکتا ہے گھنٹے کے اندر پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ پاک نے جب اپنے بندوں کو یہ قدرت دی کہ وہ ایسی چیزیں تیار کر سکتے ہیں اس کی دی ہوئی قدرت سے، کہ جو مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر ہو جائے، گھنٹوں کا سفر منٹوں کے اندر ہو جائے، تو وہ ذات کے جو سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، دوسروں کو طاقت دینے والی ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو کہاں سے کہاں لے جائے؟ تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، ہر چیز پر عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ خود عقل کا قاعدہ ہے، عقل کا اصول ہے کہ ہر چیز پر رسائی عقل کی نہیں ہوتی۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو مذہب ہے اور صحیح عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی ہے وہ جسمانی معراج تھی، جاگتے ہوئے جسمانی معراج، بالکل جاگتے ہوئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو ناظرین، ایک جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی گئی، دوسرا 7 سورہ نجم ہے۔ تو سورہ نجم کی وہ آیات مبارکہ کہ علماء بیان کرتے کہ یہ معراج سے اترنے کا یہاں بیان، حسان صاحب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ترجمہ بھی کیا خوب پیارے انداز میں، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم۔ نجم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجوہات ویسے نجم کا کیا معنی ہے عام؟ ستارہ، چمک کا ستارہ۔ اور اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کیا اس مقام پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارہ کیوں کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتائیے کچھ اگر مختصر۔ وہی کہ چمکتا ستارہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چمکتی دمکتی ہے، ستارہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ستارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے مقامات، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی بقا ہوتی ہے، بعض چیزوں کا وجود ہی ستاروں کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام کی تمام چیزوں کی بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس
جلوہ نے قصد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رہا، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اور اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ سبحان اللہ۔ ذکر معراج قرآن مجید فرقان حمید میں اور آپ یہ 2 مقام، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں کہ جن پر باقاعدہ اس رویت کو کہا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، لوگ اس میں اختلاف میں پڑیں گے، لوگ اس پر جو ہے وہ، جیسے کہ یہ کہا گیا فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے؟ تو ایک عاشق کا کام وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صف میں کھڑا ہونا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ انہوں نے تو ابھی سرکار الاسلام سے براہ راست نہیں سنا، کسی صحابی سے نہیں سنا، بلکہ پکے کافر ابو جہل سے یہ سنا کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں، تو وہ فوراً بول اٹھے کہ میرے نبی نے کہا ہے تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں، بے شک انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے حق بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو معراج شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں رحمت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پردہ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے۔